فجر کی نماز کے بعد سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھنا ہے اور اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں، اور کون حضرات اس وظیفے کو کر لے گا تو اس کی تمام کی تمام حاجتیں اسی وقت قبول ہو جائیں گی، اس کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ یہ اتنا مجرب اور اتنا طاقتور عمل ہے۔ جو شخص اس وظیفے کو، اس عمل کو کر لیتا ہے، اس کی زندگی چمکنے لگتی ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی لائف چینج ہو جاتی ہے، اور جو بھی مقصد ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ جنید وائس کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جنید رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پیارا سا چینل، یوٹیوب چینل جنید وائس۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ بہت ہی طاقتور اور تو بہت ہی زیادہ مجرب عمل، اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام کا وظیفہ ہے، صفاتی نام کا عمل ہے، جو کہ آپ کو نماز کے کسی بھی نماز کے بعد سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کا یہ 41 بار نام پکارنا ہے۔ 41 نام بار پکارنے کے بعد جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، تمنا ہوگی، مراد ہوگی، انشاءاللہ اسی وقت آپ کی قبول ہو جائے گی، اسی وقت آپ کی تمنائیں، دعائیں تمام آپ کی قبول ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ پیارے ناظرین، آئیے اس وظیفے کو، اس عمل کو ایک مرتبہ صحیح طریقے سے سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے اور کس کس ٹائم آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے، ساری جانکاری ہم اسی ویڈیو میں دینے والے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کے بڑے بڑے فضائل ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر سے غربت ختم ہو جائے، میرے گھر کی رزق کی جو تنگی ہے وہ ختم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گھر میں رزق کی برکتیں عطا فرما دے، اور میرا جو گھر میں غربت ہے وہ ختم ہو جائے، مالداری آ جائے، پیسہ آ جائے، یا آپ کسی اور بھی مقصد سے پریشان ہیں، کسی اور بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، تو آپ چاہتے ہیں وہ پریشانی میرے گھر سے ٹل جائے، میرے اوپر سے ٹل جائے، تو اس وظیفے کو، اس عمل کو ایک مرتبہ آپ کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیاں اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں ٹال دے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے گھر کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں خوب ترقی ہو، آپ کام کرتے ہیں یا کہیں کام کرنے جاتے ہیں، آپ کو ترقی نہیں ملتی ہے، آپ جہاں پر تھے وہیں پر ہیں، آپ کے پیسوں میں برکت نہیں ہوتی ہے، یا آپ جس جگہ کام کرنے بیٹھتے ہو وہاں آپ کا من نہیں لگتا ہے، یا آپ کے کام کو پسند نہیں کیا جاتا ہے، تو اس وظیفے کو، اس عمل کو 3 دن کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے کام میں خوب برکتیں ہونے لگیں گی، لوگ آپ کے کام کو خوب پسند کرنے لگیں گے، آپ کے رویے کو خوب پسند کرنے لگیں گے، آپ کے اخلاق کو خوب پسند کرنے لگیں گے، آپ کی باتوں سے گراہک، اگر آپ دکاندار ہیں یا کوئی بزنس کرتے ہیں تو آپ کے کاروبار میں خوب ترقیاں ہونا شروع ہو جائیں گی، دن بہ دن ترقیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور آپ اگر چاہتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بیمار رہتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور ہمارے گھر سے تمام بیماریاں ختم ہو جائیں، یا کوئی پرانا بیمار ہے جس کی بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے کہ اب زندگی بھر دوا ہی کھانی ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے، تو ایسے لا علاج بیماری کے لیے آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اس مریض کو اس کا پانی پلائیں، اس کا پانی پلائیں گے تو انشاءاللہ 3 دن کے اندر اس بیماری میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی، یعنی اللہ رب العزت اس بیماری سے شفا حاصل دینے لگے گا، اس بیماری سے چھٹکارا آپ پا جاؤ گے، کتنی بھی پرانی بیماری ہو یا کتنا بھی لا علاج بیمار ہو، انشاءاللہ اللہ کے یہ اس نام کی برکت سے جو میں بتانے والا ہوں، جس طرح سے بتاؤں گا اسی طرح سے آپ کو پڑھنا ہے، ہر بیماری، ہر پریشانی آپ کے گھر سے ختم ہو جائے گی۔
اگر آپ خود بیمار ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی اور بیمار ہے یا آپ کے رشتہ دار میں، آپ کے دوست یاروں میں اگر کوئی بیمار ہے اور وہ شخص اس وظیفے کو، اس عمل کو نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کا پڑھ کر پانی پلائیں، انشاءاللہ اس کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اور آپ کے گھر میں کوئی جادو ٹونا یا اثرات وغیرہ ہے اور آپ پریشان ہیں اس چیز سے، زمینی آسمانی بلاؤں سے بہت زیادہ پریشان ہیں، تو پیارے دوستو اس وظیفے کو، اس عمل کو کریں انشاءاللہ۔ جس طرح سے میں بتانے والا ہوں اسی طرح سے اگر آپ وظیفے کو کریں گے، تب آپ کی گھر کی جو بھی آفت ہے، جو بھی بلا ہے، جو مصیبت ہے، جو آسمانی زمینی آسمانی بلائیں ہیں یا کسی نے جادو ٹونا کرا دیا ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کو اس طرح سے، جس طرح سے میں بتاؤں گا اسی طرح سے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے گھر سے وہ بلا، مصیبت، اثرات، جن وغیرہ کا جو بھی اثرات ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، آئیے ہم اس وظیفے کو، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بہت اور بھی بہت زیادہ فضائل اس عمل، اس وظیفے کے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اگر اس وظیفے کو اس طرح سے کر لیتے ہیں جس طرح سے میں بتاؤں گا، تو آپ کی لائف چینج ہو جائے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے خود ہی زندگی بدلتے ہوئے دیکھو گے، آپ کی زندگی میں خوشحالی ہی خوشحالی آنے والی ہے۔ پیارے دوستو، آئیے ہم اس وظیفے کو، اس عمل کو جان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وہ کون سا صفاتی نام ہم کو پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر پہلی بار نئے آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دینا۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے آپ کو کوئی سی بھی نماز کے بعد نماز پڑھنی ہے، نماز ادا کرنی ہے۔ آپ اگر مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو مسجد میں بیٹھ کر بھی، ایک کونے میں بیٹھ کر بھی آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہی ہے نماز پڑھنے کے بعد مرد حضرات اپنے گھر پر آئیں اور گھر پر یہ وظیفہ، یہ عمل کریں۔ اور میری بہنیں، میری مائیں اگر گھر پہ کرنا چاہتی ہیں تو اس وظیفے کو تنہائی میں کریں، بال بچوں میں نہ کریں، یعنی آپ کا ذہن صرف اور صرف وظیفے کی طرف، اللہ کے اس نام کی طرف ہونا چاہیے، اور کوئی بھی آپ کو پریشان یا آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، کوئی بھی آپ کے اس وظیفے کے اندر دخل اندازی نہ کرے، کوئی بھی بول چال نہ ہو، بالکل شانتی کے ساتھ آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو کر لیں۔ جو بھی ٹائم آپ کو ملے پورے دن میں، 24 گھنٹے میں، کسی بھی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو کر سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد اس وظیفے، اس عمل کو کر سکتے ہیں، یا مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور اگر ان نمازوں کے بعد کسی وجہ سے آپ کو ٹائم نہیں ملتا ہے تو آپ سونے سے پہلے رات میں اس وظیفے کو، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی پیارا سا عمل ہے۔ اور اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے آپ یہ جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ اب درود ابراہیمی کون سی درود ہے میں بتا دیتا ہوں کہ درود ابراہیمی وہی درود ہے جو ہر نماز میں ہم التحیات کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم صلی اور اللہم بارک، یہ درود ابراہیمی ہے۔ اگر میری بھائی یا میری بہنوں کے یا کسی شخص کے یہ یاد نہیں ہے تو وہ اور کوئی سی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی درود پاک یاد نہیں ہے تو یہ چھوٹی سی درود پاک میں بتا دیتا ہوں، اس کو پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، یہ اس طرح سے آپ کو 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد ہے تو 11 مرتبہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ اگر درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ اور کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 101 مرتبہ
101 ٹائمز آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام، بابرکتی نام پڑھنا ہے۔ یا وہاب، 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 اس طرح سے آپ کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ کو اور بھی جلدی کامیابی چاہیے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ سر سجدے میں رکھ کر اس وظیفے کو، اس عمل کو کریں۔ یعنی 11 مرتبہ درود پاک آپ بیٹھ کر پڑھ لیں، 11 مرتبہ درود پاک بیٹھ کر پڑھ لیں۔ اس کے بعد سر سجدے میں رکھ کر آپ اپنے ذہن میں اس کام کے لیے، اس کام کی طرف سوچیں جو آپ کا مقصد ہے، جس ارادے سے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر رہے ہیں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے دل میں رکھیں، دل میں ارادہ کرتے رہیں۔ اس کے بعد آپ کو سر سجدے میں رکھ کر آپ کو 101 مرتبہ 101 ٹائمز آپ کو یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سر سجدے سے اٹھا سکتے ہیں۔ بہت سے بھائی، بہت سی بہنیں ایسی ہیں کہ ان سے سجدے نہیں ہو پاتے ہیں بیماری کی وجہ سے، تو وہ ایسے ہی سر کو جھکا لیں بیٹھ کر، اور اپنا ارادہ اور دل کا تمنا، جو دل کی تمنا ہے وہ اپنے دل میں رکھیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ دل میں رکھیں، اور یہ نام آپ کو 101 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 41 مرتبہ استغفار پڑھنی ہے۔ استغفار، یہ استغفر اللہ، بس اتنا پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ آپ کو استغفار 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر وہی درود پاک آپ کو پڑھنی ہے جو آپ نے پہلے درود پاک پڑھی ہے، یعنی درود ابراہیمی یا اور کوئی سی بھی درود پاک پڑھی تھی، وہی اب یہ درود پاک بعد میں بھی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جس مقصد کے لیے، اگر آپ کسی بیمار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو پانی لے لیں ایک گلاس میں، اور پانی پر دم کر کے اس بیمار کو پلائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے گھر سے اثرات یا جن وغیرہ کا جو بھی اثرات ہے، بری بلا کا اثر ہے، تو وہ ختم ہو جائے، ایک گلاس میں پانی لیں اور اس گلاس کے پانی کو اپنے گھر کی دیواروں پر چھڑک دیں، انشاءاللہ اس کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے یا اپنے خود کے لیے کامیابی کے لیے اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے سینے پر دم کر لیں اس وظیفے کو کرنے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کریں گے، انشاءاللہ اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنے کے بعد جو بھی دعا، جائز دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو انشاءاللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ضرور قبول فرما لے گا۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ، یہ عمل بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ جو بھی شخص اس وظیفے کو، اس عمل کو کر لیتا ہے، انشاءاللہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں پہلے دن ہی آپ کو کوئی کچھ اثر دکھائی نہیں دیا ہے تو دوسرے دن اس کو عمل کریں، تیسرے دن اس کو عمل کریں، جب تک آپ کے اندر بدلاؤ نہ دکھائی دے، آپ کے گھر میں ترقی نہ دکھائی دے، آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک دن آپ کی زندگی ضرور بدل جائے گی، آپ کے کاموں میں، آپ کے رزق میں، آپ کے ہر کام میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہے تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں تاکہ اس سے دوسرے بھائی بہن فائدہ حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔